اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعظ کے دوران جب کسی کے سوال کرنے پر یہ جواب دیا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح جواب دیا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم میں ہوں، مگر یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا ارادہ کیا اور کہا موسیٰ اس سرزمین پر ہمارا ایک بندہ وہ بھی ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پتہ پوچھا، جب معلوم ہو جائے کہ مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا کوئی انسان ہے تو ان کے پاس شوق ذوق علم کا لے کر کے جانا چاہیے، تو علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، بغیر سفر کے علم حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات، استاذ عمر میں چھوٹا ہو اور پڑھنے والے طلبہ اگر عمر میں بڑے ہو تو بھی استاد کا احترام کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل 50 سال کی عمر میں احساس ہوا کہ میرا قرآن صحیح نہیں ہے، لیکن ایک نوجوان شخص ہے جو قرآن اچھا پڑھتا ہے، تو جا کر اپنے تلفظ ان کے پاس صحیح کرنے چاہیے اور وہ استاذ کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ نعمان بن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کو ایک مسئلہ درپیش ہوا، کتا کا بالغ کب ہوتا ہے؟ تو ایک بھنگی نے جواب دیا تھا چمار میں کہ جب وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے تو بالغ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت کو اس چمار سے اس مسئلے کا علم ہوا تو پوری زندگی اس کا ادب کرتے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے میں نے علم کی کوئی بات سیکھی میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو وہ مجھے بیچ دے یا مجھ سے کام لے۔ تو بغیر ادب کے، چاہے استاد ہو کہ ٹیچر ہو، دینی علم ہو کہ دنیاوی علم ہو، نالج ہے، بغیر ادب کے، بغیر ڈسپلن کے علم نہیں آتا۔ الفاظ کا رٹا تو آ جائے گا مگر اس کی جو نورانیت ہے وہ نہیں آتی۔ مشکات شریف کی شرح ہے مراقی الفلاح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم ہے، چچا ہے، ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ یہ چچا ہے اور حضور بھتیجے ہیں، تو کسی نے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب جواب دے تو کیا جواب دے، کتنا شاندار جواب دیا، عمر میں بڑا ہوں، مرتبے میں یہ بڑے ہیں۔ معلوم ہوا کہ استاد کا ادب کرنا چاہیے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے علم میں حضرت خضر سے بھی بڑے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے تو کتنے تکوینی واقعات کی معلومات حاصل ہو سکتی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، شریعت کا علم ان کے پاس تھا اور تکوینی علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایڈمیشن کی پہلی شرط یہ لگی تھی کوئی بھی واقعہ پیش آئے گا بولنا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل میں نہیں بولوں گا۔ تو ایڈمیشن کے وقت شرط منظور ہے، لیکن جب کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے فوراً بول رہا ہے موسیٰ، تو شرط کے خلاف موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ جس وقت علم حاصل کرنے کی غرض سے حضرت خضر کے پاس پہنچے تھے تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وقت کے نبی ہیں
اور وقت کا نبی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے یہ شرط منظور کر لی کہ بھئی کوئی بھی واقعہ پیش آئے گا تو میں اس پر سوال نہیں کروں گا. اس سے ظاہر سی بات ہے آپ شریعت کے خلاف کیسے کریں گے. اس لیے جب کوئی بھی واقعہ پیش آتا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے برخلاف تھا, اس لیے وہ سوال کرتے تھے. تو شرط منظور کرنا بھی حسن ظن کی بنا پر تھا, اور سوال کرنا شریعت کے خلاف واقعہ رونما ہو رہا تھا, اس لیے سوال کر رہے تھے. تو شرط منظور کرنا بھی درست تھا اور موقع کی مناسبت سے بول پڑنا بھی درست تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا تھا. ایک علم تشریعی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, اس کو شریعت کا علم کہا جاتا ہے. اور چند امور ہوتے ہیں تکوینی امور, کائنات کا نظام چلانا ہے. بارش کب ہوگی, کب رکے گی, کسی کی اولاد کب ہوگی, کسی کو کب تک برقرار رہنا ہے, کسی کو ایکسیڈنٹ کے حادثے میں فوت ہونا ہے, یہ سارے تکوینی امور اللہ کی طرف سے ہی رونما ہوتے ہیں, مگر اللہ کی طرف سے وہ فرشتے متعین ہیں. اب وہ اللہ نے ذمہ داری حضرت خضر کو دے دی جو فرشتوں کو دیتے ہیں, لہذا وہ تکوینی امور تھے, بظاہر شریعت کے خلاف ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے, ولی نہیں ہے. کیونکہ ولی کتنے اونچے مرتبے پر چلا جائے مگر شریعت کے خلاف کام کرنے کا اس کو بھی اختیار نہیں ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تینوں واقعے جو پیش آئے, بغیر کرائے کے کشتی پر سوار کیا تو تختہ توڑ دیا, بچہ کھیل رہا ہے گردن مروڑ دی, بستی والوں نے دعوت نہیں کی, اس کے باوجود بھی انہوں نے دیوار جو گرنا چاہ رہی تھی اس کو کھڑا کر دی. تو یہ شریعت کے خلاف اگرچہ ہے امور, مگر حضرت خضر علیہ السلام انجام دے رہے ہیں اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا, اور وحی اسی پر آتی ہے جو وقت کا نبی ہوتا ہے. بہت سارے سوالات حضرت خضر کا نام سننے کے بعد آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے کہ حضرت خضر کی کل کسی نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی, ورنہ اس زمانے میں کہا تھا کہ بتا سکو کہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. کل قیامت کے دن آب کوثر پر پوچھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی ملاقات نصیب فرمائے. دوسرا اس وقت حضرت خضر علیہ السلام, دونوں لفظ ہے خضر اور خضر, دونوں لفظ ہے. کل وجہ بھی میں نے اس کی بتائی تھی. اس کے معنی سبز کے ہیں, اور جہاں بھی بیٹھتے تھے وہ چاہے زمین میں اگانے کی صلاحیت ہو کہ نہ ہو وہاں سبزہ اگ جاتا تھا. اس مناسبت سے ان کا نام حضرت خضر یا خضر پڑ گئے. انشاءاللہ یہ دو سوالات ذہن میں رکھے. یہ جو تین واقعات پیش آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائے تو ایڈمیشن ختم کر دیا. ھذا فراق بینی و بینی, یہاں سے میری اور تمہاری جدائی, گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ. لیکن وہ سارے تینوں واقعات کی وجہ بھی بدلا دی. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, کشتی میں بغیر کرائے کے اکراماً ہم کو سوار کیا تھا اور ہم نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ تختہ توڑ دیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ کشتی مسکین لوگوں کی تھی, غریب لوگوں کی تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک باپ کے 10 بیٹے تھے, 5 معذور تھے اور 5 کام کرتے تھے, اور اسی کشتی پر ان کا 10 کا گزارا ہوتا تھا. اور سمندر کے اس کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سلامت کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا. اگر اس کشتی کو سلامت رہنے دیا جاتا تو وہ کشتی غصب ہو جاتی اور یہ 10 لوگوں کا گزارا کہاں سے ہوتا. اس لیے میں نے کشتی کا تختہ توڑ کر کے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ ظالم بادشاہ اس پر قبضہ نہ کرے اور ان کا گزارا چلتے رہے. سوال ہوتا ہے کشتی کا تختہ توڑا تو ڈوبی کیوں نہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ وہاں شیشہ لگا دیا تھا جس کی وجہ سے پانی اندر نہیں آ سکا, اور دوسرا قول یہ ہے کہ تقویمی امور سارے اللہ نے ان کو ہی سونپے تھے, تو اگر کشتی نہیں ڈوب رہی ہے تو یہ ان کا معجزہ ہے. اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ تختہ ٹوٹنے کے بعد پانی اندر نہیں آیا اور ڈوبی کیوں نہیں.
دوسری بات بتائی وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، جس کھیلتے بچے کی گردن مروڑ دی اور اس معصوم کی جان لے لی، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ بچہ بڑا ہو کر کے کافر اور سرکش نہ بن جائے اور ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، اس لیے اس بچے کو بچپن میں ہی ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ماں باپ کو ایک بچی دی، اور اس بچی کے پیٹ سے وقت کے 2 نبی پیدا ہوئے۔ تو بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتے تھے، تو اللہ کا حکم تھا کہ اس بچے کو اس کے گردن مروڑ دو۔ دیکھیے بہت سی مرتبہ تقدیر کے متعلق ایک اصول یاد رکھیں۔ کبھی کبھی آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا ایک شخص نے صدقہ اور خیرات کیا یا روزے رکھے، اس کی زندگی میں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ 60 سال زندہ رہنا ہے، اب اضافے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں تقدیر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہے، بالکل یہ ہو کر رہے گا، اور بہت سارے امور کو اللہ تعالیٰ نے کسی عمل پر موقوف رکھے ہوتے ہیں۔ یہ قسمیں ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے تو ہر چیز اٹل ہے۔ اب جو تقدیر مبرم ہے اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، اور تقدیر معلق ہے، یعنی یہ بندہ نوافل روزے کا اہتمام کرے گا تو اس کی عمر میں برکت ہوگی، اور نہیں کرے گا تو اس کی عمر جتنی ہے اتنی رہے گی۔ یہ عمل پر موقوف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ یہ ہمارے اعتبار سے، باقی اللہ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کام کرے گا اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، یا نہیں کرے گا اور اس کی عمر ہو بہو رہے گی۔ تو اب اللہ کے ذات کے اعتبار سے تقدیر ایک ہی ہے، اور ہمارے اعتبار سے تقدیر کی 2 قسمیں ہیں کہ بہت ساری اعمال پر زندگی کا اضافہ موقوف ہوتا ہے۔ تو ہمارے اعتبار سے یہ تقسیم ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں انسان کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو زیادہ بنانا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے یہ تقسیم جیسے یہاں انسان کے اعتبار سے ہے، وہاں تقسیم بھی انسان کے اعتبار سے۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز امپوسیبل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے انسانوں کے اعتبار سے سوال کیا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے کہ آسمان کی پیدائش؟ ہم دیکھنے میں آسمان کی پیدائش مشکل نظر آتی ہے، جب اللہ نے وہ تمہارے اعتبار سے جو مشکل تھا اس کو پیدا کر دیا، تو اللہ دوبارہ تم کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو تقسیمیں ہو رہی ہیں یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے۔ تو یہاں اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ بڑا ہوگا تو کافر بنے گا اور ماں باپ کی ذلت کا سبب بنے گا، اس لیے اس کو بچپن میں ہی نپٹا دیا گیا۔ ورنہ اللہ کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی موت بچپن میں آئے گی، بڑا بھی نہیں ہوگا اور کافر بھی نہیں بنے گا۔ اس لیے اللہ کے اعتبار سے صرف تقدیر مبرم ہے، فیصلہ اٹل ہے، اور ہمارے اعتبار سے 2 تقسیم ہے۔ جتنی روایتوں پر اعتراضات ہوتے تھے اس اصول سے انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائیں گے۔ تو بچے کے بارے میں بتایا کہ اس بچے کو مار ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں یہ ماں باپ کے لیے ذلت کا سبب نہ بنے، اور وقتی طور پر ان کو جو تکلیف ہوئی ہے تو اللہ بدلے میں اور بہترین اولاد دے گا۔ وہ بچی پیدا ہوئی اور وقت کے 2 نبی ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے جو نعمت چلی گئی انسان اس کو بھول جاتا ہے، اور جو نعمت اس کے پاس رہتی ہے وہ اس کا مداوا بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، رہی بات جس بستی کے اندر ہم گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری دعوت کی جائے، اور انہوں نے دعوت کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو میں نے گرنا چاہ رہی تھی دیوار، اس کو سیدھا کر دیا۔ یہ دیوار بستی کے لوگوں کی نہیں تھی، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس کے نیچے خزانہ تھا، ظاہر سی بات ہے عام لوگ اس پر قبضہ کر لیتے، اس لیے اس دیوار کو درست کیا تاکہ یہ بچے بڑے ہو جائے
اور اس کے بعد دیوار ہٹا کر کے جب ان کو اس کی ضرورت پڑے گی وہ استعمال کریں گے. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ یہ دیوار ان دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں. ایک لطیفہ یاد آ گیا. جب ترجمہ قرآن ہم پڑھ رہے تھے اس وقت اسی آیت کو لے کر پرچے کے اندر سوال آیا وہ دیوار کس کی تھی جو دیوار گرنا چاہ رہی تھی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر لیا. تو ظاہر سی بات ہے بہت سو کو سمجھنے میں بہت تاخیر ہوئی. تو کوئی لکھ رہا ہے وہ دیوار لوہے کی تھی, کوئی لکھ رہا ہے وہ دیوار پتھروں سے بنائی ہوئی تھی, کسی نے لکھا وہ دیوار مٹی کی تھی. حالانکہ سوال کا منشا یہ تھا کہ وہ دیوار کن لوگوں کی تھی. وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. بعد میں جب پرچہ لکھ کر آنے کے بعد ایک دوسرے سے جب ڈسکس ہوتی ہے تو بہت ہنسی آئی کہ بھئی دیوار کس کی تھی. کم سے کم قرآن کی آیت پڑھ لیتے تو بھی ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا. وَأَمَّا الْجِدَارُ بہرحال دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ دو یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور اس کے نیچے خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان دو بچوں کے باپ بہت نیک تھے. تو نیکی کا اثر پشتوں تک منتقل ہو جاتا ہے. مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے ان کے والد جو نیک تھے وہ 7ویں یا 10ویں پشت کے تھے اور ان کا خزانہ ظاہری خزانہ پڑ پودے لکڑ پودے شکر پودے جو بھی شمار کرو ان کو مل رہا. تو ظاہری خزانہ باپ کی نیکی وجہ سے نسلوں کو منتقل ہوتا ہے. تو ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے وہ نیکیاں بھی نسلوں تک منتقل ہوتی ہیں. اس لیے پہلے ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نیکیوں کو ضائع کرنے نہیں دیتے. بہت ساری اولاد کی حالت ہمارے باپ کا اس موقع پر یہ عمل تھا, اس کو زندہ کرنا ہے. تو نسلوں تک نیکیاں منتقل ہوتی ہیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا تو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ جب وہ جوان ہو جائے تو وہاں سے دونوں خزانے نکال دے. رحمتم من ربی یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت تھی. وما فعلته عن امری وہی دو سوال حل کریں گے. تو یہ تین جو واقعات خلاف شرع بظاہر معلوم ہو رہے تھے ان کی وجہ بھی بیان کر دی. اب وہ سوال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ ہے کہ نہیں ہے. ایک گروپ ادھر بھی ہے اور ایک گروپ ادھر بھی ہے. علماء کے مابین اختلاف ہے. ہم دونوں اختلاف کو ختم کر دیں گے. ایک علماء کا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ ہے. مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے, اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور صحابہ کا مجمع وہاں قریب میں بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں ایک شخص آئے جن کی داڑھی کے کچھ بال سفید تھے کچھ کالے تھے. سیدھے آپ کے جنازے تک پہنچ گئے اور کچھ باتیں پڑھ کر کے پھر وہاں سے نکل گئے. تو صحابہ میں سے چند لوگوں نے سوال کیا کہ ان صاحب کو کوئی جانتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ھذا اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخضر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت خضر ہے. نبوت کے اعتبار سے بھائی. معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور نماز کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے وہ دعا انہوں نے مجھے سکھائی ہے. صحیح مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا, اس طرف جائے گا, تو ایک آدمی جو اس وقت سب سے بہتر ہوگا وہ دجال کو داخل ہونے نہیں دے گا. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ ابھی زندہ ہے, جبکہ دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ ابھی زندہ نہیں ہے. ایک مرتبہ ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہوئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ انور مقتدیوں کے سامنے کیا اور آپ نے فرمایا اس رات کو ذہن میں رکھو
جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 100 سال کے بعد کوئی بھی سرزمین پر ان میں سے نہیں رہے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 11 میں دنیا سے پردہ فرما گئے. سن ہجری 110 میں ابو طفیل عامر بن واصلہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے مطابق جو آخری صحابی ہیں ان کا انتقال ہوا. اور سن ہجری 110 کے بعد کوئی بھی صحابی اس دنیا میں نہیں تھا. تو 100 سال میں جتنے بھی حضرات اس وقت کی مجلس میں تھے وہ سب دنیا سے پردہ فرما گئے. اور ان میں حضرت خضر بھی تھے. ظاہر سی بات ہے تو ان کے متعلق بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگ ہیں 100 سال کے بعد وہ نہیں رہیں گے. لہذا حضرت خضر اس دنیا میں نہیں ہے. یہ تو دونوں گروپوں کی بات ہو گئی. دونوں کو ہم جمع کرتے ہیں. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مکاشفہ ہے. حضرت خضر سے ان کی خواب میں زیارت ہوئی تو پوچھا کہ آپ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضرت الیاس اور میری دونوں کی وفات ساتھ میں ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ انسان کی شکل میں آ کر انسانوں کی مدد کرے. وفات بھی برحق اور جگہ جگہ پر ان کا ظہور بھی برحق. لہذا دونوں قول درست ہے. دونوں قولوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دے رکھی ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے ایک مرتبہ میری بھی مدد اس انداز سے حضرت خضر نے کی ہے کہ جب میں دارالعلوم سے آ رہا تھا اس وقت گاؤں سے 4-5 کلومیٹر رات میں وہاں پہنچا. اور رات میں ایسے بس گاڑیاں وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو تھکا ہوا تھا. تو ایک سونے کی جگہ تھی تو وہاں میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا. اتنے میں میرے ماموں آئے اور کہا سعید تو یہاں؟ کہا مجھے جانا ہے. کہا چلو میرے ساتھ. تو وہ اسی جگہ سے ان کو گھر کے قریب تک پہنچایا ان کا سامان لے کر کے. پھر کہا کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں. قریب میں ان کا گھر تھا. تو پھر حضرت نے گھر جا کر کے کہا رات میں ماموں مجھے ملے تھے اور انہوں نے مجھے گھر تک پہنچایا میرا بیگ. ماموں کا تو 4 مہینے ہوئے انتقال ہو گیا ہے. یہ بات درست ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے کہ ان کے قول کے مطابق اللہ نے یہ طاقت ان کو دے رکھی ہے کہ وہ انسان کی شکل میں آ کر مدد کرے. لیکن ہر ایک کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. میں آ کر کہوں کہ خضر سے ملاقات ہوئی آج شب قدر ہے لہٰذا سب عبادت کرو. اس لیے ہر ایک کی گہرے نتھو گہرے کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ دونوں قول تھے اور دونوں قولوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ان کے درمیان کیا تطبیق ہے اس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب آگے چونکہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو وہ کون سا بادشاہ ہے جس بادشاہ نے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے مشرق اور مغرب اور شمال کا سفر کیا. ذوالقرنین کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ سے کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. دیکھیں ذوالقرنین ان کا نام تھا سکندر. اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ سکندر نام کے بہت سے لوگ گزرے ہیں اور ذوالقرنین نام کے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں. اس لیے قرآن نے وضاحت نہیں کی تھی کہ وہ متعین کون شخص ہے اور کون سے ملک کے رہنے والے ہیں. اس لیے آپ سوال نہیں کر سکتے. اوہموا ما ابہم اللہ. جو چیز اللہ نے مبہم رکھی وہ تم بھی مبہم رکھو. اس کے پیچھے مت پڑو. واقعات کے وہ پہلو جو ضروری ہیں قرآن اس کو بیان کر دیتا ہے. ذوالقرنین قرن کے معنی کنارہ اور سین کا ہے. جانوروں کا جو سینگ ہوتا ہے. ان کا نام ذوالقرنین اس وجہ سے پڑا ہے کہ ان کی 2 بڑی بڑی زلفیں تھیں. تو قرن ایک زلف، قرنین 2 زلف. ذوالقرنین زلف والے 2 زلف والے. اس مناسبت سے ان کو کہہ دیا گیا. یا قرن کے معنی کنارہ. دنیا کے دونوں کناروں کا انہوں نے سفر کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا. یا سین کے ایسے نشانات تھے دونوں جگہ تو نشانات کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا. خیر ان کا جو پہلا سفر ہوا ہے
حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین میں قدرت بھی دے رکھی تھی اور ہر چیز کے اسباب ان کو مہیا کر رکھے تھے کہ آسانی سے وہ راستے معلوم کر کے سفر کر سکتے ہیں۔ اللہ ایک شہر کی مکھی کو راستوں کا علم دیا ہے، تو ایک انسان کو اگر اللہ چاہے تو کیوں وہ طاقت نہیں دے سکتے؟ تو ہر طرح کے اسباب تھے۔ بادل ان کے تابع تھا، سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا تھی اور بادل ان کے تابع تھا، بس اسی سے وہ سفر کرتے تھے۔ سب سے پہلے پہنچے ہیں سورج کے غروب ہونے کی جگہ، مغرب کی طرف ان کا پہلا سفر ہوا ہے، جہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مغرب کے اقصی یعنی کنارے تک پہنچے ہیں، تو وہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اب جب پہنچیں گے تو بتایا جائے گا کہ وہاں پہنچنے کے بعد کیا پیش آیا، کون سی قوم سے واسطہ پڑا۔ انشاءاللہ ابھی تک ذوالقرنین کو وہاں پہنچنے دیا جائے، اس کے بعد پہنچے جائیں گے تو بتایا جائے گا کہ وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا۔ اعتکاف کے متعلق ایک دو باتیں۔ اس وقت امت مجموعی حالات سے بہت پریشان ہے۔ جب کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو دنیا میں احتجاجات ہوتے ہیں۔ ہم کیوں ایسا نہ کریں کہ ایک ڈیرا اللہ کے گھر میں ڈال دیں اور پوری امت کی طرف سے اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ اس لیے اس مرتبہ ہماری معتکفین کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنے اچھے انداز میں اللہ کی مدد اور نصرت اترے گی۔ تو اس وقت آخری عشرے کے لیے کم سے کم ہم سب کو وقت فارغ کرنا چاہیے۔ ہر مسجدوں کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ جو بیچارے پورے نہیں، جن کی عادت ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، مگر ہمارا کیا ہوا؟ اس وقت میں نے مثال دی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایک بادشاہ نے 3 وزیروں کو تھیلے لے کر کے بھیجا، جاؤ میری پسند کے پھل لے کر کے آؤ۔ تو ایک تو بہت بہترین پھل لے کر کے آیا اور دوسرے نے یہ سوچا کہ بادشاہ ایک پھل کو کہاں دیکھے گا، تو سڑے ہوئے پھل بھی بھر دیا، اور تیسرے نے کہا بادشاہ تھیلا کہاں کھولے گا، وہ تو اس کو تو بھرا ہوا دکھنا چاہیے، تو اس نے گھاس پھوس پتے وغیرہ ڈال دی۔ بادشاہ کے پاس آنے کے بعد بادشاہ نے کہا تھیلا کھولنا نہیں ہے، ان تینوں کو 1 مہینے کے لیے قید میں ڈال دو اور ان کے تھیلے میں جو ہے وہ ہر ایک اپنے اپنے تھیلے میں سے کھاتا رہے۔ ظاہر سی بات ہے 2 لوگوں کو کتنی پریشانی ہوئی ہو۔ تو ہمیں بھی اعتکاف میں بیٹھنا ہے تاکہ جب قبر کی قید کے اندر ہم کو حوالے کر دیا جائے تو ہمارے کیے ہوئے اعمال کام آئے، اور ہمارے نوجوانوں سے خاص طور پر 100 اسباب آپ کو بگاڑنے والے اس وقت چاروں طرف موجود ہیں۔ اللہ کے گھر میں فرشتے والا ماحول مل جائے گا۔ اگر ایک دن بھی ہمارا نوجوان اعتکاف میں بیٹھے گا، امید ہے یہ پاک باز ماحول کی وجہ سے اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ورنہ آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایمان کی حفاظت کی کیا شکلیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہیں، سب حالات دیکھ رہے۔ اس لیے اس وقت ہمارے معتکفین کی تعداد اس مرتبہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ موقع دے مسجد حرام میں، موقع دے مسجد نبوی میں، موقع دے مسجد اقصی میں، موقع دے شہر کی جامع مسجد میں، لیکن اس وقت محلے کی ہر مسجدوں میں معتکفین کی تعداد اچھی خاصی رہنی چاہیے۔ اگر کوئی مسجد ایسی ہے جس میں کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہیں تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ یہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کر رہے ارادہ انشاءاللہ۔ کون کون 10 دن کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ۔ ارادہ کس کا ہے یہ بتاؤ؟ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، نہیں معلوم کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کسی چیز کو آپ اہمیت دے دو، اس کے لیے وقت نکل جائے گا۔ اہمیت دینا ہے، بس 2 کاموں کے درمیان تیسرا گھساؤ کام ہو جائے گا۔ صرف اہمیت کا فرق ہے، اہمیت نہیں دیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد ابھی تک نہیں ہے لیکن ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی چند دن باقی ہیں مگر زیادہ وقت باقی نہیں ہے، اس لیے ارادہ کرو انشاءاللہ 10 دن مکمل کرنا ہے۔ پھر جب آخری عشرہ شروع ہوگا تب تشکیل کریں گے، ورنہ 3 دن کے لیے 1 دن کے لیے تو بہت سارے تیار ہو جائیں گے، اس لیے اس وقت وہ تشکیل کرنا مناسب نہیں۔ انشاءاللہ وقت ابھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔